بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ بیٹیوں کے احوال سے فارغ ہونے کے بعد اب پوتیوں کے احوال کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ بنات الابن کا بنات صلب۔ اجمال سن لیجئے کہ اگر کسی کا انتقال ہوا مرد ہو یا عورت اور اس نے پوتیاں چھوڑی ہیں تو ان پوتیوں کو کب حصہ ملے گا، کب حصہ نہیں ملے گا اور کتنا حصہ ملے گا، مصنف علیہ رحمہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ زید کا انتقال ہوا، زید نے اپنی پوتیاں چھوڑی ہیں تو ان پوتیوں کی 6 حالتیں ہیں۔ 6 حالتوں میں سے 2 حالتوں میں ان کو حصہ نہیں ملے گا اور 4 حالتوں میں ان کو حصہ ملے گا۔ پہلے وہ حالتیں جن میں حصہ نہیں ملے گا ان کو سن لیجئے کہ اگر کسی کا انتقال ہوا، اس نے بیٹا چھوڑا اور پوتیاں چھوڑی، تو بیٹا موجود ہونے کی صورت میں پوتیوں کو مال میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، دادا یا دادی کے مال میں سے پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ دوسری صورت جب پوتیوں کو حصہ نہیں ملے گا کہ میت نے 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں اور پوتیاں چھوڑی ہیں، صرف پوتیاں چھوڑی ہیں اور 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں، تو فرماتے ہیں تو اس صورت میں بھی پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ 2 صورتیں ہو گئی جن میں پوتیوں کو دادا یا دادی کے مال سے کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اب وہ 4 حالتیں جن میں پوتیوں کو حصہ ملے گا۔ پہلی حالت، کل مال کا آدھا حصہ ملے گا، کب؟ جبکہ میت نے صرف 1 پوتی چھوڑی ہو تو کل مال کا آدھا حصہ یعنی مال کے 2 حصے کیے جائیں گے اور 1 حصہ پوتی کو دے دیا جائے گا۔ دوسری صورت جب پوتی کو حصہ ملے گا، کتنا ملے گا؟ 2 ثلث، یعنی کل مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، 3 حصوں میں سے 2 حصے پوتیوں کو دے دیے جائیں گے۔ کب ہے؟ جب کہ 2 یا 2 سے زیادہ پوتیاں چھوڑی ہوں اور کوئی بیٹی نہ چھوڑی ہو، تو کتنا ملے گا؟ 2 ثلث ملے گا۔ تیسری صورت جب پوتیوں کو حصہ ملے گا۔ تیسری صورت کیا ہے کہ پوتی کو 1 ہو یا زیادہ ہو، کل مال کا 6واں حصہ ملے گا۔ کب؟ جبکہ میت نے 1 بیٹی چھوڑی ہو اور پوتیاں چھوڑی ہوں۔ یہ یاد رکھیے گا، اگر 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں تو پوتیاں محروم ہو جائیں گی، لیکن اگر 1 بیٹی چھوڑی ہے اور ساتھ میں پوتیاں بھی چھوڑی ہیں تو ان پوتیوں کو سدس ملے گا، یعنی کل مال کا کتنا؟ 6واں حصہ ملے گا، 1 بیٹی موجود ہونے کی صورت میں۔ کیوں ملے گا 6واں حصہ؟ 2 ثلث کو پورا کرنے کے لیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا حصہ 2 ثلث سے زیادہ مقرر نہیں فرمایا ہے، تو اب یہ 2 ثلث پورا کرنے کے لیے پوتیوں کو سدس دے دیا جائے گا تاکہ 2 ثلث پورا ہو جائے۔ 2 ثلث پورا کیسے ہوگا؟ 1 بیٹی ہے تو اس کو کل مال کا نصف ملے گا، پوتی ہے اس کو ملے گا سدس، اور نصف اور سدس کو ملا کر 2 ثلث ہو جاتا ہے، اس لیے پوتیوں کو 1 بیٹی موجود ہونے کی صورت میں 2 ثلث سدس مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو بھی سن لیجئے کہ یہ 2 ثلث کیسے ہوا۔ مثلا ایک طرف بیٹی کو کتنا ملا؟ نصف، ہم نے بیٹی کو کتنا دیا؟ نصف دیا، اور پوتی کو کتنا دیا؟ سدس دیا۔ اب مسئلہ ہم کتنے سے بنائیں گے؟ 6 سے بنائیں گے کہ 9 اول کا نصف 9 ثانی کے کسی کے ساتھ بھی آ جائے تو مسئلہ کتنے سے بنتا ہے؟ 6 سے۔ 6 میں سے 3 جو نصف ہے وہ بیٹی کو دے دیا گیا، اور 6 میں سے 1 جو سدس ہے وہ پوتی کو دے دیا گیا۔ اب یہ نصف اور سدس یعنی 3 اور 1 ملا کر کتنے ہوئے؟ 4، اور یہ 4 جو ہے یہ 6 کا کتنا ہے؟ 2 ثلث ہے۔ کیسے کہ 6 کو ہم نے 3 حصوں میں بانٹا، 3 حصوں میں سے 1 حصہ کیا ہوا؟ 2 ہر الگ الگ حصے کتنے ہوئے؟ 2۔ اب 1 2 1 ثلث اور 2 2 2 ثلث، اور 2 ثلث کو ملا کر کتنے ہوئے؟ 4 ہوئے۔ تو اب اس طرح سے کہ پوتی کو سدس دینے سے 2 ثلث پورے ہو جاتے ہیں، اس لیے 1 بیٹی موجود ہونے کی صورت میں پوتی کو کتنا ملے گا؟ سدس ملے گا۔ تو یہ 3 صورتیں ہو گئی جن میں پوتیوں کو حصہ ملے گا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ پوتیوں کو نہ تو نصف ملے گا اور نہ ہی ثلثان ملے گا اور نہ ہی سدس ملے گا اور نہ ہی وہ محروم ہوں گی، بلکہ وہ اسبا ہو جائیں گی۔ پوتیاں کیا ہو جائیں گی؟ اسبا ہو جائیں گی۔ یہ یاد رکھیے گا، پوتیوں کے کتنی 3 حالتیں تو کیا ہیں کہ نصف ملے گا، ثلثان ملے گا یا سدس ملے گا۔ اب کہتے ہیں چوتھی حالت جس میں ملے گا اس میں ان کو نصف سدس ثلثان نہیں ملے گا، بلکہ یہ اسبا ہو جائیں گی۔ کیا ہو جائیں گی؟ اسبا۔ کب ہوں گی؟ کہ جب مرنے والے نے بیٹیاں چھوڑی ہوں، پوتیاں چھوڑی ہوں، اور پوتیوں کے ساتھ ساتھ کوئی پوتا بھی چھوڑا ہو، تو وہ جو پوتا ہے وہ پوتا ان پوتیوں کو
جو اس پوتے کے مقابل ہیں یا اس سے اوپر ہیں اور ان کو فرضی حصہ نہیں مل رہا ہے، ان کو یہ پوتا کیا بنا دے گا؟ عصبہ بنا دے گا۔ تو اب اصحاب فرائض کو دینے کے بعد جو مال باقی بچے گا وہ پوتے اور پوتیوں کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کی طرز پر تقسیم ہوگا، یعنی بیٹے کو بیٹی کا 2 گنا ملے گا۔ تو یہ 4 حالتیں وہ ہو گئیں جن میں کیا ہوگا؟ پوتیوں کو حصہ ملے گا، اور وہ 2 حالتیں بیان کر دی جن میں پوتیوں کو حصہ نہیں ملے گا۔ اس کا بھی اجمال سن لیجئے کہ مثلا زید کا انتقال ہوا اور زید نے 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ کیا چھوڑی؟ 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں اور پوتیاں بھی چھوڑی ہیں۔ اب یہ جو پوتیاں ہیں، ان پوتیوں کے ساتھ کوئی پوتا بھی موجود ہے، ان پوتیوں کے ساتھ کوئی پوتا بھی موجود ہے، تو آپ نے جان لیا کہ 2 بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ پوتیاں محروم ہو جاتی ہیں جبکہ کوئی پوتا موجود نہ ہو۔ اب یہاں پوتا موجود ہے تو اب اس پوتے کی وجہ سے یہ بیٹیاں کیا ہوں گی؟ پوتیاں محروم نہیں ہوں گی، بلکہ ان کو حصہ ملے گا۔ اب کس صورت میں حصہ ملے گا؟ مثلا زید کا انتقال ہوا، زید نے 2 حقیقی بیٹیاں چھوڑی اور بیٹے کا 1 بیٹا اور 1 بیٹی چھوڑی۔ تو اب یہ جو بیٹا ہے، اس بیٹے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ یہ جو بیٹی ہے، پوتی ہے، پوتے کی وجہ سے یہ پوتی کیا ہو جائے گی؟ عصبہ ہو جائے گی۔ تو نصف ثلثان دے دیا جائے گا 2 بیٹیوں کو، اور باقی جو مال بچے گا وہ پوتا اور پوتی کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کی طرز پر تقسیم ہو جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ پوتی وہی عصبہ بنے گی جس کو فرضی حصہ نہیں ملے گا۔ اگر فرضی حصہ مل رہا ہے تو وہ عصبہ نہیں بنے گی۔ مثلا زید کا انتقال ہوا، زید نے 1 بیٹی چھوڑی، 1 پوتی چھوڑی، 1 پوتا چھوڑا۔ تو اب یہ جو پوتی 1 پوتی چھوڑی ہے یا 1 سے زیادہ پوتی چھوڑی ہیں ایک ہی درجے کی، پوتے کے درجے کی، تو بتاتے ہیں اب اس صورت میں پوتیاں عصبہ نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوتیوں کو اس صورت میں سدس ملے گا، عصبہ صرف پوتا ہوگا، جو مال بچے گا وہ صرف پوتا لے گا، اور جو پوتیاں ہیں یہ اس صورت میں عصبہ نہیں بنیں گی۔ عصبہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو فرضی حصہ نہ ملے۔ اگر ان کو فرضی حصہ ملے گا تو پوتیاں عصبہ نہیں بنیں گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، پوتے ہوں یا پوتیاں ہوں، پوتے ہوں یا پوتیاں ہوں، وہ بیٹے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ساقط ہو جاتے ہیں۔ مسئلے کا اجمال سننے کے بعد اب عبارت دیکھیں۔ مصنف علیہ رحمٰن نے فرمایا وبنات الابن کبنات الصلب، بیٹے کی بیٹیاں وہ حقیقی بیٹیوں کی طرح ہیں، یعنی 3 احوال میں۔ وَلَهُنَّ أَحْوَالٌ سِتٌّ، اور ان کے کیا ہیں؟ 6 حالتیں ہیں، یعنی پوتیوں کی 6 حالتیں ہیں۔ 3 حالتیں تو وہی جو بیٹیوں کی تھی، اور 3 اس کے علاوہ ہیں، سب کو بیان فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں النصف للواحدۃ، نصف ملے گا 1 پوتی کو، والثلثان للاثنتین فصاعدۃ، اور 2 ثلث ملے گا 2 یا 2 سے زیادہ پوتیوں کو، کب؟ عند عدم بنات الصلب، بنات صلب کے نہ ہونے کے وقت، یعنی حقیقی بیٹی موجود نہیں ہوگی تو پوتیوں کو اگر 1 ہے تو نصف ملے گا، اور 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو 2 ثلث ملے گا۔ وَلَهُنَّ السُّدُسُ مَعَ الْوَاحِدَةِ الصُّلْبِيَّةِ، اور فرماتے ہیں اور اگر 1 حقیقی بیٹی موجود ہے، صلبی بیٹی موجود ہے، تو پوتیوں کو سدس ملے گا ثلثین کو پورا کرتے ہوئے، یعنی ثلثین کو پورا کرنے کے لیے جس کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ پوتیاں جو ہیں وہ 2 صلبی بیٹیوں کے ساتھ مع صلبیتین، 2 صلبی بیٹیوں کے ساتھ وارث نہیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت ہے جس میں وارث ہوں گی، کب؟ الا ان یکون بحذائہن او اسفل منہن غلام، فرماتے ہیں مگر یہ کہ ان کے مقابلے میں، یعنی پوتی کے مقابلے میں یا پوتیوں سے نیچے کوئی مذکر اولاد ہو، کوئی لڑکا ہو، فَيُعَصِّبُهُنَّ، تو وہ ان کو عصبہ بنا دے گا۔ والباقی بینہم للذکر مثل حظ الانثیین، تو جو باقی مال بچے گا بیٹیوں کو دینے کے بعد، 2 بیٹیوں کو دینے کے بعد، وہ پوتے اور پوتیوں میں للذکر مثل حظ الانثیین کی طرز پر تقسیم ہوگا، یعنی پوتے کو پوتیوں کا 2 گنا ملے گا۔ وَيَسْقُطْنَ بِالْإِبْنِ، اور یہ سب ساقط ہو جاتی ہیں بیٹے سے، یعنی اگر بیٹا موجود ہے تو نہ تو پوتے کو ملے گا۔ تو مصنف علیہ رحمہ یہاں سے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں جس کو مسئلہ تشبیب کہا جاتا ہے۔ اب اس مسئلے کو مسئلہ تشبیب کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اس کا لغوی معنی دیکھ لیں۔ لغوی معنی آتا ہے عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرنا، بیان کرنا، ان کے خصائص کو بیان کرنا، ان کی تعریف کرنا۔
اب اس مسئلے میں بھی چونکہ عورتوں کا ذکر ہے اس لیے اس کو تشبیب کہہ دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عرب کے شعراء جب اپنے ممدوح کی مدح کرنا چاہتے تھے تو سامعین کے سامنے پہلے تشبیب لاتے، یعنی عورتوں کی خوب تعریف و توصیف کرتے، ان کے حسن و جمال کو بیان کرتے وغیرہ وغیرہ، اور جب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے، سامعین پورا کان لگا لیتے، تو وہ یکا یک اپنے ممدوح کی تعریف کی طرف منتقل ہو جاتے۔ تو وہاں پر بھی کیا ہوتا تھا، سامعین کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنا مقصود ہوتا تھا شعراء کا، اس لیے اس کو تشبیب کہا جاتا تھا۔ اسی طرح یہاں پر بھی طلباء کو بیدار کرنا، ان کو ہوشیار کرنا مقصود ہے، اس وجہ سے اس مسئلے کو بھی مسئلہ تشبیب کہہ دیا جاتا ہے۔ مسئلے کا اجمال سن لیجئے تاکہ عبارت آسان ہو جائے، آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا، انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیں، اب کسی کا انتقال ہوا، اس کے بیٹے تھے، بیٹوں کی اولاد موجود ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بیٹے کی اولاد جو ہے ایک ہی واسطہ سے موجود ہو، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد کی اولاد بہت ساری موجود ہو سکتی ہے، یعنی اس کے پوتے، اس کی پوتیاں، پرپوتیاں، لکڑ پوتیاں، سکڑ پوتیاں، نیچے تک بہت ساری موجود ہو سکتی ہیں۔ تو اب اس صورت میں پوتی، پرپوتی، سکڑ پوتی، لکڑ پوتی میں سے کس کو حصہ ملے گا، کتنا حصہ ملے گا اور کس کو حصہ نہیں ملے گا، مصنف علیہ رحمہ نے مسئلہ تشبیب میں اسی کو سمجھایا ہے۔ آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا، یعنی زید کی پوتیاں بھی موجود ہیں، پرپوتیاں بھی موجود ہیں، لکڑ پوتیاں بھی موجود ہیں، سکڑ پوتیاں بھی موجود ہیں۔ اب ان میں سے کس کو حصہ دیا جائے گا، کس کو حصہ نہیں دیا جائے گا، اور لیکن یہ اختلاف ہے کہ زید کے ایک بیٹے سے پوتی، پرپوتی اور نیچے کی ایک اور موجود ہے، دوسرے بیٹے سے پوتی تو موجود نہیں ہے بلکہ پرپوتی اور اس سے نیچے کی دو موجود ہیں، تیسرے بیٹے سے نہ پوتی موجود ہے نہ پرپوتی موجود ہے بلکہ اس سے نیچے 3 موجود ہیں۔ تو اب ان میں سے کس کو مال میں سے حصہ ملے گا، کتنا ملے گا، کس کو نہیں ملے گا، اس نقشے میں جو آپ کی نظروں کے سامنے ہے مصنف علیہ رحمہ نے اسی کو بیان کیا ہے۔ دھیان سے دیکھیں گے تو تھوڑی سی توجہ سے مسئلہ آسان اور حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، زید کے 3 بیٹے، زید میت ہے، اس کے 3 بیٹے عمر، بکر، خالد۔ تو زید کی عمر کے واسطے سے، دیکھیں بیٹی ہے، زید کی عمر کے واسطے سے پوتی، پرپوتی اور اس سے نیچے کی ایک پوتی اور موجود ہے۔ زید کی بکر کے واسطہ سے پوتی تو نہیں، پرپوتی اور اس سے نیچے کی 2 موجود ہیں۔ زید کی خالد کے واسطے سے نہ پوتی موجود ہے نہ پرپوتی موجود ہے بلکہ سکڑ پوتی اور اس سے نیچے کی 2 موجود ہیں۔ تو ہیں تمام زید کے بیٹوں کی نسلیں، لیکن کوئی پوتی ہے تو کوئی پرپوتی ہے تو کوئی سکڑ پوتی ہے، ایک بیٹے سے پوتی، پرپوتی، سکڑ پوتی دونوں ہیں، تینوں ہیں، ایک بیٹے سے پوتی نہیں ہے بلکہ اس سے نیچے کی 3 ہیں، ایک بیٹے سے نہ پوتی ہے نہ پرپوتی ہے بلکہ اس سے نیچے کی 3 ہیں۔ تو کس کو حصہ ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا اور کتنا حصہ ملے گا وہ دیکھیں۔ تو سب سے پہلا بیٹا زید کا کیا ہے، عمر ہے۔ کون ہے، عمر ہے۔ تو عمر سے زید کی پوتی موجود ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ تو بکر کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی خالد کی کوئی اولاد ہے، تو یہ ہو گئی حقیقی بیٹی کے منزلے میں۔ اب پھر زید کی عمر کے واسطہ سے پرپوتی اور بکر کے واسطہ سے پرپوتی موجود ہے، خالد کی کوئی اولاد ان کے مقابلے میں نہیں ہے، تو ان دونوں کو کیا ملے گا، سدس ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے یہ جان لیا کہ جو ہے بیٹی اگر موجود نہ ہو تو پوتی اس کے مقابلے میں آ جاتی ہیں۔ اب پوتی ایک ہے تو اس کو نصف مل گیا، جیسا کہ بیٹی ایک ہوتی ہے تو اس کو نصف مل جاتا ہے۔ اب اس سے نیچے کی جو پوتیاں ہیں وہ پوتیوں کے منزلے میں آ گئی، اور پوتیاں ایک سلبی بیٹی کی موجودگی میں سدس پاتی ہیں۔ تو اب یہ جو پرپوتیاں ہیں ان دونوں کو کیا ملے گا، سدس ملے گا، تاکہ 2 ثلث پورا ہو جائے، جو کہ جس کا اجمال آپ کو بتا دیا گیا۔ اب باقی جو نیچے کی پوتیاں ہیں وہ تمام کی تمام کیا ہو جائیں گی، ساقط ہو جائیں گی، کیونکہ یہ قاعدہ ہے، کلیہ تو نہیں ہے کہ قریب والا دور والے کو ساقط کر دیتا ہے، لیکن اکثر ساقط کر دیتا ہے، تو اس لیے پوتی نے پرپوتیوں کے حصے کو کم کر دیا اور پرپوتیوں نے اس سے نیچے کے درجے کی جو ہیں ان کو ساقط کر دیا۔ اب دیکھیں، اب جو ہے خالد، اب کوئی بیٹا آ گیا کسی کے مقابلے میں، کسی درجے میں کیا آ گیا، بیٹا آ گیا، تو وہ جو بیٹا ہے کیا کرے گا، اپنے ساتھ والیوں کو اور اپنے سے اوپر والیوں کو عصبہ بنا دے گا، جبکہ اوپر والیوں کو فرضی حصہ نہ ملا۔
اگر فرضی حصہ مل گیا ہوگا تو وہ اکیلا اسبہ بنے گا، ان کو اسبہ نہیں بنائے گا۔ کیسے دیکھیں تو زید کی عمر کے واسطہ سے پوتی پرپوتی اور بکر کے واسطہ سے پرپوتی موجود ہے، تو ان تینوں کو کیا مل گیا؟ فرضی حصہ مل گیا۔ اب خالد کے واسطہ سے پوتا تو نہیں پرپوتا موجود ہے، اب یہ کس کے مقابلے میں آ گیا؟ پرپوتیوں کے ساتھ پرپوتا آ گیا۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پرپوتا جو خالد کے واسطہ سے ہیں ان پرپوتیوں کو جو بکر اور عمر کے واسطے سے ہیں ان کو اسبہ بنا دیتا، لیکن اس نے ان کو اسبہ نہیں بنایا کیونکہ یہ شرط ہے کہ ان کو فرضی حصہ نہ ملا ہو، اور ان دونوں کو بھی فرضی حصہ مل چکا ہے، اس لیے تنہا اسبہ ہو جائے گا، اور جو بھی ان تینوں کو دینے کے بعد مال بچے گا وہ اس پرپوتے کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے یہ تو موجود نہیں ہے، یہ موجود نہیں ہے، بلکہ خالد کے واسطہ سے کیا ہے؟ نہ تو پوتا ہے، نہ پرپوتا ہے، نہ لکڑ پوتا ہے، بلکہ اس سے نیچے کا پوتا موجود ہے، چوتھے نمبر کا۔ نقشے میں دیکھیں چوتھے نمبر کا۔ اب کیا ہوگا؟ اب جو ہے یہ چوتھے نمبر کا جو بیٹا آ گیا ہے یہ اپنے مقابل کو جو اس کے مقابلے میں ہے، یعنی خالد کی دوسرے نمبر کی بیٹی اور بکر کی تیسرے نمبر کی، یہ خالد کے چوتھے نمبر کے بیٹے کے ساتھ ہیں، تو یہ کیا ہوں گی؟ یہ ان کو اسبہ بنا دے گا۔ ٹھیک ہے، اور جو اس سے اوپر والی ہیں جن کو فرضی حصہ نہیں ملا ہے، یعنی عمر کے تیسرے نمبر کی، بکر کی دوسرے نمبر کی اور خالد کی پہلے نمبر کی، ان کو بھی اسبہ بنا دے گا۔ اور اس سے اوپر والی جو ہیں یعنی عمر کے پہلے نمبر کی اور بکر کی دوسرے نمبر کی، ان کو اسبہ نہیں بنائے گا کیونکہ ان کو فرضی حصہ مل گیا ہے، اور رہی خالد کی تیسرے نمبر کی جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی۔ تو یہی مسئلہ سمجھانا تھا، امید ہے کہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یعنی جن کو فرضی حصہ مل گیا ہے ان کو اسبہ نہیں بنائے گا پوتا، اور جن کو فرضی حصہ نہیں ملا ہے ان کے مقابلے میں پوتا آ جائے تو ان کو، اور جو ان سے اوپر والی ہیں جن کو فرضی حصہ نہیں ملا ہے ان کو وہ پوتا کیا بنا دے گا؟ اسبہ بنا دے گا۔ یہ مسئلے کا اجمال ہوا۔ اب عبارت کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ صورت مسئلتی بنات الابن، پوتیوں کے مسئلے کی صورت۔ ولو ترکا ثلاثہ بناتی ابن، اگر میت نے بیٹے کی 3 بیٹیاں چھوڑی، بعضہن اسفل من بعض، بعض ان میں سے بعض سے نیچے ہیں، بعض سے نیچے ہیں، یعنی بیٹے کی بیٹیاں چھوڑی ہیں تو جو بیٹے کی بیٹیاں ہیں ایسے نہیں کہ تینوں ایک درجے میں، بعض کے نیچے ہیں جیسا کہ نقشے میں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے فرماتے ہیں وثلاثہ بناتی ابن آخر، فرماتے ہیں اور 3 بیٹیاں، 3 دوسرے بیٹے کے بیٹے کی بیٹیاں چھوڑی، بعضہن اسفل من بعض، ان میں بھی بعض سے نیچے ہیں، جیسا کہ دوسری والی مثال، دوسرا والا جو فریق ہے الفریق الثانی، نقشے میں دیکھیں۔ آگے فرماتے ہیں وثلاثہ بناتی ابن آخر، اور 3 بیٹے کے بیٹے کے بیٹیاں، بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کی بیٹیاں چھوڑی، دوسرے بیٹے کے، بعضہن اسفل من بعض، ان میں بھی بعض سے نیچے ہیں، بہذہ سورہ، اس صورت میں۔ یہ جو بیان کر دیا گیا کہ 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹوں میں سے کیا ہے؟ بیٹے کے وہ جو چھوڑی ہیں بالترتیب وہ نقشے میں آپ دیکھ لیجئے۔ ٹھیک ہے، اب عبارت کا ترجمہ دیکھیں۔ ولو ترکا ثلاثہ بناتی ابن، کہ اگر مرنے والے نے بیٹے کی 3 بیٹیاں چھوڑی، بعضہن اسفل من بعض، ان میں سے بعض سے کیا ہیں؟ نیچے ہیں، جیسے کہ الفریق الاول میں ہے کہ بیٹے کی 3 بیٹیاں تو چھوڑی ہیں لیکن بعض سے نیچے ہیں، ایک پوتی ہے، ایک پرپوتی ہے، ایک اس سے نیچے کے درجے میں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وثلاثہ بناتی ابن آخر، اور 3 بیٹے کے بیٹے کی بیٹیاں چھوڑی، بعضہن اسفل من بعض، ان میں بھی بعض سے نیچے ہیں، جیسے کہ الفریق الثانی میں ہے۔ ٹھیک ہے کہ اس میں دیکھ لیجئے آپ۔ آگے وثلاثہ بناتی ابن آخر، اور 3 بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کی بیٹیاں چھوڑی، دوسرے بیٹے کی ہیں، ان میں بھی بعض سے نیچے ہیں، بہذہ صورت، صورت میں جو آپ دیکھ رہے ہو، یعنی تیسرا فریق خالد۔
اب کیا ہوگا، ان میں سے کس کو حصہ ملے گا، کس کو حصہ نہیں ملے گا؟ تو کہتے ہیں العلیا من الفریق الاول، العلیا اوپر والی، سب سے اوپر والی پہلے والے فریق کی، لا یوازیہا احد، اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی نہیں ہے۔ دیکھو عمر کی جو پہلے نمبر کی ہے اس کے مقابلے میں نہ تو بکر کی کوئی موجود ہے اور نہ ہی خالد کی کوئی موجود ہے۔ آگے دیکھیں والوسطی من الفریق الاول، اور بیچ والی فریق اول کی، یعنی جو عمر کی جو دوسرے نمبر کی ہے بیچ والی ہے، کہتے ہیں توازیہ العلیا من الفریق الثانی والسفلی من الفریق الاول، فرماتے ہیں توازیہ العلیا من الفریق الثانی، تو اس کے مقابلے میں فریق ثانی کی علیا ہے، یعنی عمر کی جو دوسرے نمبر کی ہے، بکر کی پہلے نمبر کی، اس کے مقابلے میں درجہ برابر ہے کہ جو اوپر والی ہے وہ پھپھو ہو گئی اور یہ دونوں بہنیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں والسفلی من الفریق الاولی، اور سب سے نیچے والی فریق اول کی، یعنی جو عمر کی جو تیسرے نمبر کی ہے وہ، کہتے ہیں توازیہ الوسطی من الفریق الثانی والعلیا من الفریق الثالث، تو اس کے مقابلے میں دوسرے والے فریق کی بیچ والی ہے اور تیسرے والے فریق کی اوپر والی ہے۔ دیکھ لیجئے آپ کہ فریق اول کی جو سب سے نیچے کی ہے اس کے مقابلے میں فریق ثانی کی بیچ والی ہے اور فریق ثالث کی سب سے اوپر والی ہے، تو یہ آپس میں بہنیں ہو گئیں، اس سے اوپر والی کیا ہو گئی، ان کی پھپھو ہو گئی، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، آگے فرماتے ہیں والسفلی من الفریق الثانی توازیہ الوسطی من الفریق الثالث، فرماتے ہیں اور سب سے نیچے والی فریق ثانی کی، اس کے مقابلے میں بیچ والی ہے فریق ثالث کی، تو سب سے نیچے والی کیا ہے، فریق ثالث کی جو سب سے نیچے والی ہے اس کے مقابلے میں فریق ثالث کی بیچ والی ہے، ٹھیک ہے۔ نقشہ آپ دیکھتے رہیں۔ آگے فرماتے ہیں والسفلی من الفریق الثالث لا توازیہ احد، اور فریق ثالث کی سب سے نیچے والی جو بیٹی ہے اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اذا عرفت ھذا، کہ جب آپ نے اس نقشے کو پہچان لیا کہ فریق اول کی پہلی والی کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، فریق اول کی دوسری والی کے مقابلے میں فریق ثانی کی پہلی والی ہے اور فریق ثالث کی میں سے کوئی نہیں ہے، اب فریق اول کی نیچے والی کے مقابلے میں فریق ثانی کی بیچ والی اور فریق ثالث کی پہلی والی، پھر فریق ثانی کی نیچے والی کے مقابلے میں فریق ثالث کی دوسری والی، پھر فریق ثالث کی نیچے والی کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ نقشہ دیکھ لیا تو فرماتے ہیں اس کو اچھے سے دیکھیے گا، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ کہتے ہیں للعلیا من الفریق الاول، فریق اول کی پہلی والی کے لیے، اوپر والی کے لیے النصف، نصف ہے جیسا کہ آپ کو بتا دیا گیا، وللوسطی من الفریق الاولی مع من یوازیہا السدس تکملۃ للثلثین، کہتے ہیں فریق اول کی بیچ والی کے لیے اور جو اس کے ساتھ ہے، جو اس کے مقابلے میں ہے، یعنی فریق ثانی کی پہلی والی، ان دونوں کے لیے کیا ہے، سدس ہے، 2 ثلث کو پورا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ولا شیء للسفلیات، اور نیچے والیوں کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں ہے، الا مگر ان یکون معہن غلام، مگر یہ کہ ان کے ساتھ کوئی کیا ہو، مذکر اولاد ہو، جیسا کہ آپ کو بتا دیا گیا۔ فرماتے ہیں فیعصبہن من کانت بحذائہ، تو وہ ان کو جو اس کے مقابلے میں ہے ان کو اسبہ بنا دے گا، ومن کانت فوقہ، اور ان کو بھی اسبہ بنا دے گا جو اس سے اوپر ہیں، کب، ممن لم تکن ذات سہم، جبکہ وہ ذات سہم یعنی ان کو فرضی حصہ